مولانا شفاقت صاحب وہ ہماری اس مجلس میں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اپنے ہمارے ان طلباء کی جنہوں نے آج یہاں آ کر مختلف قسم کی چیزیں تقاریر نظم نعت پیش کی، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا شفاقت صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوزع ناقته ولو كانت دابة حركها رواه البخاري وفي رواية الترمذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت رواہ الترمذی۔ اگر کوئی سوچے کہ بہک جائیں گے ہم، اگر کوئی سوچے کہ بہک جائیں گے ہم تو گرج کر یہ بات اس کو سمجھائیں گے ہم، نہیں کوئی اختلاف ہم بھائیوں میں ہے، نہیں کوئی اختلاف ہم بھائیوں میں ہے، ایک ہے وطن اپنا ایک ہے زمین اپنی۔ جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں، جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں، وہ اپنی حما کا کفن بیچتے ہیں۔ انہیں ہم یہ سودا چکانے نہ دیں گے، انہیں ہم یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ واجب الاحترام معزز و مکرم میرے مربی و مشفق، میرے محبوب استاذ مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل کے محتمم حضرت مفتی نور واحد شاہ صاحب زیدہ مجدہم، اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل کے دیگر معزز اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، مجمع کی مناسبت سے، پروگرام کی مناسبت سے اس عنوان پر گفتگو کرنا یہ مجھ جیسے ادنیٰ سے طالب علم کا کام نہیں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت حضرت استاد زیدہ مجدہم کے امر پر بندہ آپ سے ملتمس ہے۔ آج کل ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ ایک طویل عرصے سے اہل مدارس کے بارے میں، خاص طور پر آپ اسے پروپیگنڈا کہیں یا اسے آپ ایک منفی بات کہیں، کچھ بھی سمجھیں، کہ مدارس کے بچوں کے اندر، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر حب الوطنی نہیں ہے، انہیں اس ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ، کوئی عقیدت، کوئی محبت نہیں ہے۔ یا پھر بعض لوگ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر یہ بھی سمجھتے ہیں، وہ اس مغالطہ کا بھی شکار ہیں کہ حب الوطنی، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ جو محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یا قرآن یا آپ الاسلام کے فرامین میں، آپ کی سیرت میں حب الوطنی پر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کہنے والوں اور ایسا سوچنے والوں کہ یہ جہالت اور ناواقفیت ہے قرآن اور حدیث کی نصوص سے اور سیرت طیبہ کے حالات و واقعات سے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حب الوطنی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر
جب آپ علیہ السلام باہر کہیں تشریف لے جاتے مدینہ منورہ سے، چاہے جہاد کا سفر ہوتا یا کوئی اور دعوتی سلسلہ ہوتا، واپس تشریف لاتے، فابصر درجات المدینہ، دور سے جہاں سے مدینہ کی اونچی جگہیں، اونچی پہاڑیاں نظر آ رہی ہوتی اور یہ اندازہ ہو جاتا کہ اب مدینہ منورہ قریب آ چکا ہے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں اپنے وطن مدینہ جو آپ کی زندگی کے آخری 10 سالوں کا مسکن تھا، تو اس تک پہنچنے کے لیے اشتیاق بڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں فابصر درجات المدینہ فاوقع ناقۃ، آپ اپنی اونٹنی کو ایڑ لگاتے۔ ایڑ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور کو ہانکنا، تیز چلانا، اور آپ کا اشتیاق اور انتظار بڑھ جاتا ہے کہ کب میں مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ دَابَّةً حَرَّكَهَا، اگر کوئی اور سواری ہوتی تو اس کو بھی اسی طریقے سے آپ تیز چلاتے، تو تیز قدموں کے ساتھ چل کر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری کے عظیم شارح ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے وَفِي دَلَالَةٌ عَلَى حُبِّ الْوَطَنِ وَفَضِيلَةِ الْمَدِينَةِ، اس میں مدینہ کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے اور اس سے حب الوطنی کا تصور بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ محبت ہونا یہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو مدینہ کی بات ہے۔ مدینہ سے پیچھے آپ کی زندگی کے 53 سال، آپ کی زندگی کا 2/3 سے زیادہ حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا۔ 40 سال آپ کی نبوت سے پہلے کے اور 13 سال آپ کی نبوت کے بعد کی مکی زندگی۔ تو جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے مکہ کی پہاڑیوں کو خطاب کیا، مکہ کو خطاب کیا، کہا یا مکہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہ بے شک تو اللہ کی زمین پر سب سے پسندیدہ زمین ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو زمین پر جو جگہ پسند ہے، جو ٹکڑے پسند ہیں، ان میں سب سے محبوب ٹکڑا تو اللہ کو پسند ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لولا انی اخرجت منکی، اگر مجھے مکہ سے نہ نکالا جاتا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی، ما خرجت، تو میں نے کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جانا تھا۔ تو آپ اس حدیث کو دیکھیے، مکہ کے ساتھ آپ کی والہانہ عقیدت، مدینہ منورہ کے ساتھ آپ کا عشق و تعلق ان دو روایات کے اندر واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ محبت اور یہ عقیدت کا جو جذبہ ہے اور اس کا اظہار، اس کی تعلیم ہمیں خود آقا کی سیرت سے، آقا کے واقعات سے ملتی ہے، اور اس کا استیناس قرآن کی ایک آیت سے بھی ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، اگر ہم ان لوگوں پر یہ فرض کر دیں أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ اسلام کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، الہ کلمت اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہو، فرمایا ما فعلوه الا قلیل منہم، تو چند معدود، چند تھوڑے بہت افراد کو چھوڑ کر باقی ان میں سے کوئی بھی نکلنے والا نہیں ہے۔ اب آیت کا پس منظر اور مفہوم ایک خاص ہے، لیکن اس پر مفسرین نے استناس کیا ہے کہ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر نکلنا، اپنے وطن سے جدا ہونا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو حب الوطنی کا تصور ہمیں قرآن دیتا ہے، حب الوطنی کا تصور ہمیں اسلام دیتا ہے، اور اسلام کے قلعے، اسلام کے اولین محافظ اور پاسبان وہ دینی مدارس ہیں۔ الحمدللہ جس طریقے سے تاریخ پاکستان کے آغاز سے لے کر آج 76 سال پاکستان کو بنے ہوئے بیت گئے، یہ 76واں یوم آزادی ہے، 75 سال پورے ہو گئے، تو آج تک جس طریقے سے یا اپنے ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے جس امن پسندی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال آپ کو پاکستان کے اندر موجود کسی اور پارٹی اور کسی اور شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر نہیں مل سکتی۔ آپ سیاسی قائدین کو دیکھ لیجئے، آج جس طریقے سے پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے حکمران اپنی کرسی بچانے کے چکر میں افواج پاکستان پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو انہوں نے خطرے میں ڈالا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے، اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے، پروپیگنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ تو حب الوطنی کا اظہار، یہ آج آپ کے سامنے جو جلسہ ہے، جو تقریب ہے، یہ اسی کا اظہار ہے، اور یہ
उसी कुरान और सुन्नत की नुसूस की पैरवी है, इत्तिबा है, कि जिसमें ये कहा गया कि अपने वतन के साथ मोहब्बत और लगाओ ये आपके ईमान का हिस्सा है। एक रिवायत मशहूर है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। इसकी तहकीक ये है कि ये कमज़ोर रिवायत है, लेकिन इसका मफहूम बाकी मुस्तनद सही रवायात से साबित है, जैसे मैंने आपके सामने बुखारी और तिरमिज़ी की रिवायत पेश की। तो अहले मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे जोश व खरोश के साथ पूरे पाकिस्तान में मदारिस की सतह पर छोटे बड़े हर मदरसा के अंदर छोटी बड़ी मुख्तसर तवील तकरीब जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अरबिया इस्लामिया मदरसा अरबिया इस्लामिया बटल कि ये जो आज पुरवकार तकरीब है, आपने जिस तरीके से यहाँ बच्चों के मुख्तलिफ मज़ाहिर देखे, बच्चों के मुख्तलिफ आइटम आपने देखे, यकीनन ये आपके लिए हैरत का बायस भी होंगे और मसरत का बायस भी होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके बच्चे हैं, किसी का वालिद, किसी का भाई, किसी का कोई और अजीज़ यहाँ अपने बच्चों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ आया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये देख कर यहाँ खुशी होनी चाहिए कि आपने अपने बच्चे की तरबियत के लिए, आपने अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए जिस खूबसूरत इदारे का इंतखाब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका गलत फ़ैसला नहीं था, वो आपका एक दानिशमंदाना और हकीमाना फ़ैसला था। और इंशाअल्लाह इस इदारे में पढ़ने वाले ये बच्चे, इस इदारे में मुख्तलिफ़ अंदाज में तरबियत पाने वाले ये बच्चे कल को मुल्क व मिल्लत के मेहमान होंगे। कल पाकिस्तान की सालमियत को बाकी रखने वाले, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से रोकने वाले, उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होने वाले यही अहले वफा होंगे जो आज आपके ये बच्चे यहाँ पर स्टेज पर आए और उन्होंने मुख्तलिफ नमूने पेश किए। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि जो कुछ यहाँ पेश किया गया ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कोई दो चार दिन का सिलसिला नहीं है। इसके पीछे पूरे साल की तवील जद्दोजहद है, इसके पीछे एक तवील मेहनत है, इसके पीछे यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ जो मुख्तलिफ शोबाजात के मसूल और निगरान असातिज़ा किराम हैं, उनकी अनथक मेहनत है कि जिस तरीके से उन्होंने उन बच्चों को जो कल तक उर्दू सीधा बोलना नहीं जानते थे, आज आपके सामने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अरबी मुकालमे भी पेश कर रहे हैं और अरबी के अंदर तकरीर भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज के मिली नगमे और टैबलो भी पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस इदारे का इख्तिसास और इसका इम्तियाज़ है कि जो अपने बच्चों की अपने पास तरबियत के लिए आने वाले इन नौनिहालान कौम की बेहतरीन अंदाज में परवरिश कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस इदारे का दस्तो बाजू बने, इस इदारे के जो काम है, इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके जो शोबाजात हैं, उसकी तफसील आप मालूम करें कि इदारे की क्या शोबाजात हैं, इदारा किस तरीके से काम कर रहा है, इदारे का फैलाव कितना ज़्यादा है। तो मेरी और आपकी अखलाकी, शरई और उर्फी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस इदारे का दस्तो बाजू बने, अपनी जान माल नज़रियाती तौर पर इसके साथ ताउन करें। और मैं खुसूसन कहूँगा कि आपने इदारे को देखा है, आपके बच्चे हैं यहाँ पर, आप इस इदारे की मज़ीद तामीर और तरक्की के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की तामीर और तरक्की हो या इसके शोबाजात को मज़ीद फ़ाल बनाने की तरक्की हो, तो उसके लिए आप माली तौर पर अपने अमवाल को इसके लिए पेश करें। यह आपके बच्चों की तालीम का हक़ है कि आप अपने बच्चों की तरबियती इदारे के लिए अपना माल भी पेश करें, अपने नज़रियाती तौर पर भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह ताला हम सब को इस इदारे का दस्तो बाजू बनने की, मुआविन बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।